السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود رحمت کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء 5ویں پارے سے 65 نمبر کی آیت کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورۃ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 65۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا قرآن میں جو یہاں ذکر آیا ہے، اس میں رب العالمین نے قسم اٹھا کے ایک بات کہی ہے، قسم اٹھا کے۔ اللہ کو تو قسم کی ضرورت نہیں، انسانوں کے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں بہت سی قسموں کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہونے کی قسم اٹھائی، فلا وربک، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، یعنی مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے۔ لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان میں اہل ایمان کی صف میں، مومنوں کی جماعت میں شمار نہیں ہوں گے حتی یحکموک، جب تک وہ تجھے حاکم نہ مانے فیما شجر بینہم، ان باتوں میں جو ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ کسی معاملے میں آپس کا اگر معاملہ حل نہیں ہوتا، کسی کو ثالث بنا کے معاملہ حل کیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں میرے ہاں ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جب تک یہ ہر جھگڑے کا فیصلہ تجھ سے نہ کرائیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، پھر یہ تیرے فیصلے کو سن کے دل میں کسی قسم کا خیال، انکار، تردید، تعویل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ان کے دل میں تیرا احترام اتنا ہے کہ تو نے فیصلہ سنا دیا، انہوں نے فوراً سمعنا واطعنا کا اعلان کر دیا کہ ہم نے بات سن لی ہے، جو آپ نے فرمایا ہم اس کے فرما بردار اور اس کے پابند ہوں گے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس بات کو دل و جان سے مان جائیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت زبیر بن عوام اور ایک انصاری کے جھگڑے کا ذکر کیا ہے. دونوں ذمہ دار ہیں اور بارش کے پانی سے فصل کو پانی دینے کا اہتمام کرتے ہیں. بارش کا پانی کب تک رہے گا اس کی جو ہے صحیح مقدار اللہ کو معلوم. ذمہ دار پانی کے اتار اور چڑھاؤ سے اندازہ لگاتا ہے کہ پانی ابھی وافر ہے یا پانی میں کمی شروع ہو گئی ہے. نہر اترنا شروع ہو جائے تو ذمہ داروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہر بند ہو رہی ہے. آج کل نہر کی بندی کا دور آیا ہوا ہے. حضرت زبیر بن عوام کا رقبہ پہلے، انصاری کا رقبہ بعد میں. ترتیب سے پانی جس کا حق پہلے ہے اسے ملنا ہے اور جس کا رقبہ بعد میں ہے اس کا نمبر بعد میں ہے. انصاری نے اس مہاجر صحابی سے کہا کہ آپ پانی نہ لگائیں، میری فصل کو پانی کی ضرورت ہے، میں پہلے پانی لگاؤں گا، آپ نے نہیں لگانا. مہاجر سے ابھی کہنے لگے کہ میری فصل بھی اسی طرح پانی کی طلب میں ہے جیسے تیری فصل. میرا نمبر پہلے ہے، تیرا نمبر بعد. میرا رقبہ پہلے ہے، تیرا رقبہ بعد. تو یہ آپ کیوں مجھ پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ جو ہے پانی نہ لگائیں؟ کہا چلو رسول اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں. دونوں صحابی اپنا جھگڑا، اختلاف، معاملہ حل کرانے کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور اس معاملے کا تذکرہ کیا کہ حضرت ہمارا ایک معاملہ الجھا ہوا ہے، آپ اس کا حل فرما دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک. کیس سنا اور کیس سننے کے بعد آپ کے ذہن میں جو بات آئی، حقیقت حال کو سمجھنے کے بعد کہ انصاری کا رقبہ بعد ہے، اس کا نمبر بعد ہے، مہاجر کا پہلے ہے. مہاجر کے حق میں فیصلہ دے دیا، لیکن فیصلے میں اسے سمجھا دیا کہ تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق پانی لگا دو اور پانی کچھ بچا کے آگے اپنے بھائی انصاری کو دے دو. اس انصاری کی زبان سے ایک فکرہ نکل گیا جو اللہ کو پسند نہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پسند نہ آیا. انصاری نے کہا کہ آپ نے مہاجر کے حق میں فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، تو آپ نے تو جانبداری سے کام لی ہے. زبیر واقعی آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اس کا انکار بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کی ترمیم کرتے ہوئے مہاجر صحابی سے کہا کہ جتنا پانی دستور کے مطابق آپ پہلے لگاتے ہیں اتنا پانی لگاؤ. جو پانی کی رکاوٹیں ہیں، وٹیں بنی ہوئی ہیں، پانی وٹوں تک آنے دو. بچتا ہے پانی تو بچے، نہیں بچتا نہ بچے. جو پہلے میں نے کہا تھا اس میں ترمیم. قرآن کی یہ آیت اتری کہ ذمہ دار ہو
یا کارخانے دار، تاجر ہو یا ملازم، مسلمان ہونے کے لیے نبی کا فیصلہ حرف بحرف ماننا پڑے گا، حرف بحرف، اس میں کوئی ذرہ برابر تعویل کی، کسی قسم کی تفسیر کی، کسی قسم کے رکاوٹ کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان کا ایک ہے، مسلمان ہے تو پھر اس کی تابعداری کرے۔ یہ آیت قرآن مجید کی سورہ نساء کی ہے، اور اس میں لفظ استعمال کیے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، دل میں میل نہیں آنی چاہیے، دل میں یہ خیال تک نہیں آنا چاہیے کہ فیصلہ درست نہیں ہوا ہے، نبی کا فیصلہ، اور اس میں اطاعت فرمانبرداری کا جذبہ ضروری ہے۔ سورہ نور قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اس صورت میں اللہ نے مومنوں کی پہچان کے یہ لفظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، جب نبی تمہیں کسی بات کے لیے بلائے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، اللہ نے کہا مسلمانوں کی پہچان یہ ہے جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے کہ آؤ تمہارا جو کیس ہے، جھگڑا ہے، مقدمہ ہے، اس کا ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا، ان کا کام یہ ہے کہ فوراً کہیں ہم نے بات سن لی ہے، وَأَطَعْنَا، اور ہم فرما برداری کا اظہار کریں گے۔ فَمَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان لوگوں کو کامیابی ملتی ہے، کامیابی ان کا حصہ ہے۔ امام بخاری کی کتاب الجامع الصحیح کی ایک شرح ہے، اس کا نام فتح الباری ہے۔ فتح الباری میں ایک واقعہ اور لکھا ہوا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ جو عموماً علماء کی نوک زبان ہے۔ ایک یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان، ان کا اختلاف ہو گیا۔ مسلمان نے یہودی کو کہا کہ تمہارا جو سردار ہے نا کعب بن اشرف، میں چاہتا ہوں آپ اس سے فیصلہ کروا دیں۔ اس نے کہا تو ہمارے سردار کی بات کرتا ہے، میں اپنے سردار کو جانتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ جو تمہارا نبی ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارا کیس سنے، وہ فیصلہ کریں۔ اب چونکہ وہ کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھنے والے کو کیسے زور دیتا کہ میں نبی کا فیصلہ نہیں کرواتا؟ ٹھیک ہے چلو جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دونوں آ گئے۔ یہودی نے اپنا کیس سنایا، کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے اس کی تائید کی کہ ہاں واقعی ہمارا یہ جھگڑا ہے۔ دلائل دونوں نے سنے۔ دلائل سننے کے بعد آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اس کو اپنے حق بجانب کہا۔ مسلمان خاموش ہو گیا، کچھ کہا تو سکتا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے نبی کا، نبی موجود ہے۔ اس نے باہر نکل کے کہا یہودی سے، کیوں جی آپ کو اطمینان ہو گیا؟ اس نے کہا میرا حق مجھ کو مل گیا ہے، نبی نے میرے حق میں جو فیصلہ دیا وہ حق پر ہے،
میرا حق مجھے مل گیا، میں تو راضی ہی راضی، تو راضی نہیں ہے؟ کہتے میرا خیال ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دے دی جائے۔ اور نظر ثانی کس سے کرانی ہے؟ حضرت عمر بن الخطاب سے، امتی سے، امتی سے، امتی سے۔ نبی موجود ہے، نبی کا فیصلہ سن کے آئے ہیں، اور یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو در حقیقت منافق تھا، اس سے کہا جی عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں، نظر ثانی کرواتے ہیں، کہ چلو چلتے ہیں۔ دونوں چلے گئے۔ جس وقت وہاں پہنچے حضرت عمر سے عرض کیا کہ حضرت ہمارا ایک اختلاف ہے، آپ اس کو سن کے فیصلہ کر دیں۔ یہودی کی زبان سے بات نکل گئی، اس کیس کا فیصلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا ہے، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے، یہ نظر ثانی کے لیے آپ کے پاس آیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں بھائی کیس ایسے ہی ہے؟ واقعی رسول اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے اور تو اس کے بعد میرے پاس فیصلے کی نظر ثانی کے لیے آیا ہے؟ کہتے بالکل ٹھیک ہے۔ جس وقت اس نے اپنا کیس سنایا، اس نے اپنے الفاظ یہ استعمال کیے کہ حضرت عمر سے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں نا، میں مسلمان آدمی ہوں نا، آپ کے ساتھ میں چلتا پھرتا رہتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، اور یہ دشمن ہے ہمارا، یہ یہودی ہے۔ جذبات کو انگیخت کیا کہ آپ میرے حقوق کا بھی خیال رکھیں اور ان کافروں کی دشمنی کو بھی ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد کیس کا فیصلہ سنیں۔ حضرت عمر نے تصدیق کرنے کے بعد کہ رسول اللہ کے فیصلے کے بعد، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا اہمیت رکھتا ہے، انہوں نے کہا کرتا ہوں میں فیصلہ۔ حضرت عمر گھر چلے گئے، گھر سے تلوار نکال کے جائے، ننگی تلوار لے کے باہر آئے، آتے ہی اس منافق کا سر اتار دیا اور ساتھ لفظ استعمال کیے، ھذا قضائی لمن لم یرضى بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فیصلہ یہی ہے اس شخص کے بارے میں جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ نبی کا فیصلہ اور مجھ سے یہ ہے نظر ثانی، میں نظر ثانی ایسے ہی کروں گا۔ یہودی کو تو حق مل چکا تھا، اس سے کیا کرنا تھا؟ اس منافق کے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، جن کا آدمی جو مر گیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں قصاص چاہیے، النفس بالنفس۔ قرآن میں ذکر کیا اللہ نے، کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے اور اس کا صلہ، اس کی جزا، اس کی سزا صرف قتل ہے، قتل کے بدلے قتل۔ اور قرآن کے لفظ موجود ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ۔ مسلمانوں، اگر قصاص کا عمل تم جاری کر دو نا، تمہاری زندگی بچ جائے گی، زندگی بچ جائے گی۔ قتل عام کیوں ہوتا ہے؟ مقتول کے وارثوں کو حصہ نہیں ملتا، ان کی داد رسی نہیں ہوتی، وہ انتقاماً جذبات میں آ کے ان کا آدمی مار دیتے ہیں، اور یہ تسلسل چلنے لگتا ہے، انہوں نے ان کو مار دیا اور ان کا مار دیا، مسلسل جنگ رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسی موضوع پر مدینہ کے اوس اور خزرج جو دونوں قبیلے مسلمان ہوئے، اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا،
تمہاری آپس میں دشمنی چل رہی تھی اور اسلام کی وجہ سے تمہاری محبت بڑھی اور تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. اللہ اکبر. وہ لوگ جو 120 سال سے آپس میں دشمن چلے آ رہے ہیں ان کو اللہ نے اکٹھا کیا تو کس بنا پر؟ پڑھو لا الہ الا اللہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا. کوئی کسی کا دشمن نہ رہا اور سب بھائی بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ حضرت عمر کے ہاتھوں سے قتل ہونے والا آدمی، اس پر آدمی اکٹھے ہو گئے، رسول اللہ کے پاس آ گئے کہ عمر نے ہمارا آدمی مار دیا ہے، آپ سے داد رسی کی درخواست کرتے ہیں، آپ عمر کا ہمارے ساتھ معاملہ طے کریں اور اس کو قصاص چاہیے. رحمت دو عالم سخت پریشان کہ اللہ میں نے تم سے عمر مانگ کے لیا. وہ دن یاد کرو جب مکہ المکرمہ میں مسلمان مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ظاہراً دین کی بات نہ کر سکتے تھے، اونچی زبان سے کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، کسی کو دین کی دعوت نہ دے سکتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن ہشام. یا اللہ مکے کے 2 آدمیوں میں سے ایک میرا ساتھی بنا دے، ایک میرا ساتھی بنا دے. یا خطاب کا بیٹا عمر بنا دے یا ہشام کا بیٹا عمر بنا دے. اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے. یہ دونوں لفظ لکھنے میں عین میم ریل ہے، اگر رے کے بعد واو ہو تو عمر ہوتا ہے، اگر رے کے بعد واو نہ ہو تو عمر ہوتا ہے. اللہ مجھے عمر دے دے یا عمر دے دے، خطاب کا بیٹا دے دے یا ہشام کا بیٹا دے دے. ان کی وجہ سے اسلام کو اللہ معزز بنا دے، معزز بنا دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنا دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ گھر سے تلوار لیتا ہے اور سیدھا رسول اللہ کی جو ہے رہائش میں پہنچتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں. پتہ چلا کہ زید بن ارقم کے گھر میں ہیں. کہتے اچھا. اب بازاروں میں گلی میں گزر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے تلوار ننگی ہے، ننگی تلوار لے کے عمر جا رہا ہے زید بن ارقم کے گھر میں، جس زید کے نام پر آج تعلیمی ادارے بہت بہت شہروں میں موجود ہیں. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا عمر بڑے جذباتی نظر آتے ہو، تلوار ننگی لے کے جاتے ہو، کیا بات ہے؟ کہتے فتنے کا خاتمہ کرنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھروں میں فتنہ ڈال دیا ہے، آج اس کا خاتمہ کر کے آنا ہے. کہا اپنے گھر کی خبر پہلے لو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. کہتے کیا ہوا؟ کہا جا کے اپنا بہنوئی کا پتہ لو، زید تیرا بہنوئی مسلمان ہو گیا ہے. کہتے میرا بھائی؟ کہتے نہ صرف تیرا بھائی بلکہ جو ہے تیرا جو ہے ہمشیرہ تیری وہ بھی، ہمشیرہ بھی اور بہنوئی بھی دونوں مسلمان ہو گئے. کس کو قتل کرنے جاتا ہے؟ جس کا کلمہ تیرے بھائی اور تیرے جو ہے ہمشیرہ نے پڑھا ہے. جب یہ بات سنی تو جذبات بدل گئے. غصے میں اپنے بہنوئی کے گھر حضرت عمر کا آنا محسوس ہوا. گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تلاوت انہوں نے بند کر دی کہ عمر آیا ہے خراب کرے گا. دروازہ کھولا، پوچھنے لگا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا کچھ تمہیں آوازیں سنتا تھا، کیا تھا؟ تم مسلمان ہو گئے؟ کہتے ہاں.
اس میں کون سا چھپا ہے؟ ہمشیرہ اور بنوئی دونوں کی زبان سے لفظ نکلا ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں. اچھا اب وہ بنوئی کے گلے پڑ گیا, اسے وہ مارنا پیٹنا شروع کیا. تلوار کا کچھ کرارا وہ لگ گیا ہمشیرہ کے ہاتھ پہ, ہمشیرہ کا ہاتھ زخمی ہو گیا, خون کے قطرے گئے. حضرت عمر کی ہمشیرہ کے جسم سے خون کے قطرے گرے, خون کے قطرے گرنے کی دیر تھی, جذبات ٹھنڈے ہو گئے کہ میرے ہاتھوں سے میں اپنی ہمشیرہ کا خون کر بیٹھا. بنائی کو چھوڑا, کہا سچی سچی بات کرو کیا پڑھ رہے تھے؟ ہمشیرہ نے کہا بھائی ہم وہ کتاب پڑھ رہے تھے جو حضرت محمد رسول اللہ لے کے آئے ہیں. کہتے مجھے بھی پڑھاؤ. کہتے تو پڑھنے کے قابل نہیں ہے, پلیت آدمی ہے, مشرق پلیت ہوتا ہے, پہلے غسل کر جسم کو صاف پاک کر پھر کتاب کو پڑھے. ہمشیرہ کے کہنے پہ غسل کیا. قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ 16 پارے کے اندر موجود ہے. اس کی آیات شروع والی پڑھی, ایسا موڑ ہوا کہ عمر جو قتل کرنے جا رہا تھا اب وہ غلام بننے جا رہا ہے. کہا بہن مجھے رسول اللہ سے ملا دے. میں نے تو اب قرآن کو سمجھا ہے, کاش کہ مسلمانوں مجھے اور آپ کو بھی قرآن سمجھنے کی توفیق ہو جائے. عمر جیسا جذباتی آدمی, شرک کے اندر گوڑا ہوا آدمی, اور رسول اللہ کی دشمنی میں رگ رگ میں دشمنی بھری ہوئی, ان کو شہید کرنے کے جذبات سے گیا. راستے میں قرآن سننا نصیب ہوا اور قیدی بن کے پیش ہوا. حضرت زید کو پتہ چلا کہ میرا نسبتی بھائی سالہ اب مسلمان ہونے جا رہا ہے. انہیں ساتھ لے کے چلے گئے. جس گھر گئے وہ بھی زید بن ارقم کے گھر میں پہنچے. وہاں پہلے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں سکے اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں. حضرت عمر نے جا کے دروازے پر دستک دی. اندر سے آدمی آیا, اس نے دروازے کی جھیتوں سے دیکھا کہ اچھا یہ تو عمر ہے. اندر جا کے کہا کہ اللہ کے نبی عمر آیا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے اس کے, تلوار ہے اس کے. حضرت حمزہ نے کہا کوئی بات نہیں, دروازہ کھول دو, اگر اچھے جذبات سے آیا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں, خوش آمدید کہیں گے. اور اگر نیت اس کی خراب ہے, تلوار بھی عمر کی ہوگی, گردن بھی عمر کی ہوگی. مجھے لوگ حمزہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بڑھ گئے, حمزہ بھی آگے چلے گئے. دروازہ کھولا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گریبان پکڑ لیا. گریبان پکڑ کے آپ نے اس کو جھنجھوڑا. فرمایا عمر شرابوں سے باز آنا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا حضرت میں تو مسلمان ہونے آیا, میں تو مسلمان ہونے آیا. اللہ کیا کہنا عمر کے جذبات کا. جو عمر رسول اللہ کے دروازے پر شہید کرنے کے لیے گیا, موم بن کے خادم بن کے آیا, کہا کلمہ پڑھا دو, کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو گیا. نماز کا ٹائم ہوا, کہا آپ نماز یہاں پڑھتے, مسجد حرم میں نہیں پڑھنی. کہا ہمیں پڑھنے ہی نہیں دیتے, ہم اگر جائیں گے تو ہمارے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے ہیں, ہم لڑائی سے بچتے ہیں, ہم لڑنا نہیں چاہتے.
دین نے ابھی تک ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ میں چاہا کون ہے جو آپ کو روکے؟ ایک طرف حمزہ، دوسری طرف عمر، آگے دونوں، پیچھے حضرت محمد رسول اللہ۔ 40 کے قریب مسلمان ہیں، سب کو جا کے مسجد میں نماز پڑھائی۔ فرمایا کون ہے جو روکے؟ عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر کے مسلمان ہونے سے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی تقویت ملی کہ اس سے پہلے ہمیں تقویت نہ تھی، ہمارے جذبات اور نکھر کے سامنے ہوئے اور ہمارا دین کے ساتھ وابستگی اور پکی ہو گئی۔ عمر کی سلام لانے سے ہماری قوت میں اضافہ ہوا۔ یہ عمر کیا کرتا ہے؟ ایک منافق کا سر گرم کرتا ہے۔ نبی کو اپنی بات یاد آ گئی کہ عمر تو میں مانگ کے لیا ہے، اس کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ قرآن میں یہ آیت اتاری، یہ آیت سورہ نساء کی، یہ آیت 65 نمبر کی، سورہ نساء 65 نمبر آیت قرآن کی اتری، اور اللہ نے قسم اٹھا کے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، یہ کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ جس کو عمر نے مارا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ عمر منافق کے بغیر نہیں قتل ہوگا، مسلمان کو شہید کرتا تو پھر قتل ہوتا۔ عمر نے جس کو مارا وہ مومن ہی نہیں، اور اللہ نے قسم اٹھائی کہ مجھے اے محمد تیرے رب ہونے کی قسم ہے، جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور تیری اطاعت فرما برداری نہیں کرتے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں اور آپ آج سوچیں، قرآن کی اس آیت کے سامنے اپنے آپ کو سوچو، اپنی غمیہ شادی کو سوچو، اپنے کاروبار کو سوچو، اپنے معاملات کو سوچو، قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو سامنے کھڑا کرو، حدیث نبوی کے آئینے میں اپنے آپ کو سامنے رکھو اور پوچھو اپنے آپ سے کیا میں مسلمان ہوں؟ قرآن نے کہہ دیا عمر کا کوئی قصور نہیں ہے، قصوروار وہ منافق ہے جو کہ نبی کا فیصلہ رد کرتا ہے اور نبی کی بات کو رد کر کے عمر کے پاس جاتا ہے۔ عمر نے صحیح کیا ہے، اللہ نے خون معاف کر دیا، عرش والے نے خون معاف کر دیا، اور جو آئے تھے وہ اپنے منہ لے کے چلے گئے کہ قرآن نے تو قسم اٹھا کے کہہ دی لا یحکمونک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویصلوا تسلیما۔ ہمارے ہاں علماء کرام اس واقعہ کو زیادہ بیان کرتے ہیں، جبکہ دوسرا واقعہ حضرت زبیر بن عوام نبی کے فقی زاد جو ہے صحابی کا واقعہ بھی موجود ہے، بخاری شریف میں وہ ہے، بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ مجھے رات کو سیرت النبی کے حوالے سے دین کی باتیں سمجھنی چاہیے۔ ماہ ربیع الاول آیا، گزر گیا، ربیع الاول میں ہم نے کیا کھیکھن کیے، کیا کیا جھنڈیاں لگائی، کیا کیا ہم نے جو ہے اس پر روشنیوں کے چراغ جلائے، کس قدر ہم نے مصنوعی بناوٹی بیت اللہ بنایا، اور کتنا ہم نے اپنی جو دولت خرچ کے رسول اللہ کا مزار بنایا، اور ہم نے اس کا طواف کیا، اس کا طواف کیا۔ وہ طواف مکے کے بیت اللہ کا ہے۔ ان مصنوعی بنائی ہوئی تصویروں کا طواف بیت اللہ سمجھ کے کرتے ہو، اور اسی مزار نبی کے قبر کو اس طرح کا
حلیت پہنا کے اس کی جو احترام کرتے ہو. نبی کا احترام کرو، نبی کا احترام. اینٹوں کا احترام نہیں سکھایا، بناوٹی بیت اللہ کا احترام نہیں ہے. حقیقی بیت اللہ موجود ہے اور وہ سعودی عرب میں ہے، پاکستان کے شہروں میں وہ نہیں ہے. ہم نے پاکستان کے شہروں میں بیت اللہ بنایا اور اس کے ساتھ کیا کچھ کیا یہ ہماری سیرت جانتی ہے. آئیے اپنے آپ کو پابند کرو، رسول اللہ کی سنت کا پابند کرو، نبی کے احکام کا پابند کرو، نبی کی سیرت کو پڑھو اور سیرت کو اپناؤ. نبی کی سیرت اپناؤ گے اسلام آئے گا، نہیں تو اسلام ایمان سے ہمارا رشتہ یہ صحیح نہیں ہے. صحیح رشتہ تب ہے کہ ہم نبی کی سیرت، صورت، اخلاق، آداب، فرامین سب کو مانیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ انہ غفور رحیم.